پروگرام میں ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے نیشنل ایکشن پلان پر تاکہ آج جو 1 سال مکمل ہو رہا ہے اے پی ایس واقعے کو اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ دہرائے جائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر صاحب. جبران صاحب بہت شکریہ آپ کا. جبران صاحب میں بریک سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ بندوق کی جنگ کم اور سوچ کی جنگ زیادہ ہے. سوچ بدل رہی ہے ہماری. 1 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ السلام علیکم مسعود بھائی. مسعود بھائی آپ نے یقیناً ایکسپیرینس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے اور بہت بری عادت ہوتی ہے چین سموکنگ کی حد تک، تو وہ کسی کا واقعہ سن کے کہ جی فلاں انسان کو اللہ خیر کرے لنگس کا کینسر ہو گیا سگریٹ پینے کی وجہ سے، چونک جاتا ہے، کبھی کبھی تہیہ کر لیتا ہے کہ جی کل سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، کولڈ ٹرکی ہو جاتا ہے. مگر ایسا ممکن نہیں ہو پاتا. جن کو شراب کی لت ہوتی ہے، الکوہولک ہوتے ہیں، وہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی لیور خراب ہو جاتا ہے یا میرا خود کا خراب ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا مت پیو، تو میں نے فیصلہ کر لیا نہیں پیوں گا، مگر وہ نہیں ہو پاتا. اکثر جب بہت گندی عادت لگ جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے، کوئی چیز آپ کی خمیر کا حصہ بن جاتی ہے، نیچر کا حصہ بن جاتی ہے، تو آپ کو ری ہیب کی ضرورت ہوتی ہے اور ری ہیب کا پروسیس لانگ ہوتا ہے. ہم جب نیب کی بات کرتے ہیں تو نیب کے اندر سوسائٹی یا عوام کے حوالے سے ایک ریہیبلیٹیشن کا عمل تھا اور ان نکات کے اوپر ابھی تک ہم فوکس نہیں کر رہے، اور وہ ہے ایجوکیشن کا اور ماس اویئرنیس کا. جب تک ہم تعلیم کی شمع روشن نہیں کریں گے، یہ جو ظلمتوں کے اندھیرے ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور جس عوام کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سوچ میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، ہم نے سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہی کچھ نہیں کیا تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ پشاور کا جھٹکا جو تھا وہ اسی رپورٹ کی طرح تھے کہ کسی کی فلاں کو کینسر ہو گیا یا فلاں کو لیور سروسس ہو گیا، مگر ری ہیب کے اندر ہم لوگ گئے نہیں. ابھی ہمیں اب تک جو ہے جس طرح سے عمل ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جی لوگوں کو مارنے سے سوچ نہیں مرتی. اگر دہشت گردوں کو ٹنگا دیں گے، ماشاءاللہ پاکستان جو ہے پچھلے 1 سال میں 300 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی کی سزا دے چکا ہے، تو سوچ اس سے بھی تبدیل نہیں ہوتی. ہمارا ایجوکیشن کریکولم کا ریفارم، ہمارا کہتے ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ بڑھانا، ہمارے یہاں مدرسہ ریگولیشنز، ہمارے یہاں میڈیا کا بھی ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے. مطلب کہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک ریس لگی رہتی ہے کہ سب سے پہلے خبر کون بریک کرے گا کہ کتنے بچے مارے گئے اور کس حالات کے اندر مارے گئے. تو میڈیا کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ڈرائے مت اور خوفزدہ نہ کرے. یہ لوگ جن کو پھانسیاں دی گئیں، مارا گیا، جن کا پیچھا کیا جا رہا ہے، گو کہ اس سے سوچ تبدیل نہیں ہوگی. مگر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو کیفر کردار تک تو پہنچانا ہوگا. ان کی روٹس کہاں موجود تھیں؟ کیا ان کے پیچھے ہم گئے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کس نے سہولت دی؟ کون ان کے ساتھ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، ان کی سپورٹ یہاں پر کر رہا تھا؟ اتنا بڑا پلان بن رہا تھا، اس میں کون لوگ ان کے ساتھ تھے؟ ہم اس کے پیچھے ابھی تک گئے ہیں؟ سر دیکھیں، جو آپ کا واقعہ تھا اے پی ایس کا، اس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی تھی. اس وقت اس کے ہیڈ فضل اللہ تھے. وہ کبھی افغانستان میں ہوتے تھے، کبھی نردن پاکستان میں ہوتے تھے. ٹی ٹی پی کے اندر ازبیک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، صومالین بھی ہیں، عرب بھی ہیں، بہت ساری جگہوں سے فنڈنگ آتی ہے. تو وہ تو نیکسس ہے نا. اگر وہاں تک ہم پہنچ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں آ کر یہ نیکسس کیوں پھلتا پھولتا ہے؟ ہم اس کے پیچھے گئے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا مسعود بھائی کہ یہ تو انٹرنیشنل نیکسس ہے نا، اس کو تو ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. ہم لوکل نیکسس کی بات کر لیتے ہیں. ایک ٹیررسٹ اور ہے جس کو سپریم کورٹ نے ٹیررسٹ کہا، پہلے لوور کورٹ نے کہا، پھر ہائی کورٹ نے منع. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں وہ ٹیررسٹ ہے اور اس نے غلط کیا تھا، جس کا نام ممتاز قادری ہے. ممتاز قادری صاحب کو جن صاحب نے اس راہ پہ ڈالا تھا، ایکسٹریزم کی راہ پہ ڈالا تھا، انسپائر کیا تھا، مفتی حنیف نام ہے ان کا. وہ آج ہی پاکستان کے اندر نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے اسلام کے نام کے کہتے ہیں نام خراب کرتے ہوئے غلط باتیں کرتے ہیں اور ممتاز قادری تیار کرتے ہیں کہ ہم نے ان پہ ہاتھ ڈالا. ہم ایک ممتاز قادری کو پھانسی کے ساتھ سنا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے اور سوچ تبدیل ہو جائے گی. مگر جو یہ ذہن بدلنے والے ہیں، یہ جو سوچ خراب کرنے والے ہیں، جو یہ دین کا نام خراب کر کے جو ہے اس کی آڑ کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، وہ تو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، مجمع کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کر، نبی کا نام لے کے لوگوں کو نفرتیں سکھا رہے ہیں. ہم نے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. آپ انٹرنیشنل نیکسس کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.